الحمدللہ رب العالمین صلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایمان حقیقت میں ہے کیا؟ جب تک آپ اگر ایک چیز پہ غور فرمائیں، انبیاء ہوں یا آسمانی کتب ہوں، بنیادی طور پر کس چیز کی دعوت ہے؟ اس میں بنیادی جو دعوت ہے وہ کس چیز کی ہے؟ توحید کے ساتھ۔ ہاں، توحید۔ آپ ایمان کہیں، کیونکہ توحید اگر آپ کہیں گے اس میں جواب ٹھیک ہے، لیکن توحید کے ساتھ انتہائی ضروری ہے کہ ہم آخرت کا یقین بھی ہمارے اندر پیدا ہو، اور آخرت کے ساتھ ہمارے اندر رسالت۔ تو پورا آپ اس کو کہیں گے کہ ایمان دراصل بنیادی دعوت ہے ہر نبی کی۔ وجہ، نبی آ کے جس چیز کی دعوت دیتا ہے وہ کہتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا اللہ، ایسے ہی ہے، ما من الہ غیر۔ تو عبادت، اللہ کی عبادت جو ہے وہ توحید یا ایمانیات کا تقاضا ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، بڑے غور سے سنیں، کہ یہ ایمان ہمیں دیتا کیا ہے؟ دیکھیں نا، ایمان کی جس دعوت اللہ تعالیٰ جس کی طرف انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی کہ ایمان لے آؤ اللہ پر، ایمان لے آؤ رسالت پر، ایمان لے آؤ۔ ایمان ہمیں تقوی دیتا ہے۔ ایمان ہمیں تقوی دیتا ہے۔ اچھا، پہلے بڑے غور سے سنیں، تقوی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن اصل میں ایمان ہمیں سب سے جو بہتر چیز ایمان کی سب سے اعلیٰ اور ارفع ہے وہ معرفت رب ہے۔ معرفت رب، معرفت رب کیوں؟ کہ ہمارا تعلق کس سے ہم انسان بڑا کمزور ہے، خلق الانسان ضعیفا، قرآن کہتا ہے، اور دنیا میں جو ساری اس کو حیثیتیں ملی ہیں وہ اس رب کی وجہ سے ملی ہے۔ وہ دنیا میں، کائنات میں اشرف المخلوقات ہے، اگر وہ اللہ کا بندہ بن جائے وہ فرشتوں سے بہتر ہے۔ محمد کبھی سنا ہے آپ نے کہ انسان، مومن انسان فرشتوں سے بہتر ہے، اور باغی اور طاغی انسان شیطان سے بھی بدتر ہے۔ تو جو چیز اس کو بہترین مقام عطا کرتی ہے وہ ایمان ہے، اور ایمان نام ہے رب العالمین کی صفات کی معرفت کا۔ میں کتنا کمزور ہوں، آپ کتنے کمزور ہیں، لیکن آپ کا ایمان آپ کو طاقتور بنا دیتا ہے۔ کیوں؟ آپ ایمان کی وجہ سے آپ کا تعلق پیدا ہو گیا اس ہستی سے جو کائنات پوری میں سب سے طاقتور ہے۔ تو ایمان معمولی چیز نہیں ہے، اس کی حقیقت کو سمجھیں، اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ آپ ذرا غور فرمائیں، یہ سلائیڈ آپ کے سامنے ہے، اور دیکھ رہے ہیں آپ اپنے اس پہ لیپ ٹاپ پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے، اور اس پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے، اپنے موبائل پہ بھی اگر آپ کنیکٹڈ ہیں تو۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کتنے اہم سوال ہیں۔ ٹاپ پہ دیکھیے، انسان، کائنات کا انسان سے کیا تعلق ہے، اور اس خالق کی پسند اور ناپسند کیا ہے، خالق کے احکام کیا ہیں، اس کے احکام کی اہمیت کیا ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنے اہم سوال ہیں۔
اگر انسان کے پاس ان کا سوالوں کا جواب نہیں ہے تو وہ دنیا میں پھر ایک کٹی ہوئی پتنگ کی طرح ہے. کیوں؟ اس کا تعلق ہی نہیں اپنے خالق سے. یہ وہ سوال ہیں. ان سوالوں کا جواب کہاں پر ہے بھلا؟ کہاں سے ان کا جواب ملتا ہے؟ قرآن اور سنت سے. ایمان سے. ایمان سے. قرآن و سنت میں بھی اصل چیز ایمان ہے. مجھے جب رب کی معرفت ہوتی ہے تو فوراً سوال اٹھتے ہیں کہ وہ تو میرا خالق، مالک اور رازق حاکم ہے. جب حاکم ہے تو پھر اس کی پسند اور مجھے ناپسند پتہ ہونی چاہیے، اس کے احکام پتہ ہونے چاہیے، اس کے احکام کی حیثیت پتہ ہونی چاہیے. یہ سارا ایمان کا تقاضا ہے. اچھا، یہ احکام کی حیثیت جو لکھا ہے سوال ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ جو وہ حکم دے رہا ہے وہ خالق کی طرف سے، تو اس کی بہت زیادہ اگر پورا قرآن بھرا پڑا ہے، اگر وہ ایمان کے تقاضے پورے کرتا ہے اور اس ایمان کو کی پریکٹس کرتا ہے، وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی. یہ ہے احکام کی حیثیت. اور اگر اس سے بغاوت اختیار کرتا ہے تو پھر یہ شخص جو ہے یہ دنیا اور آخرت میں ناکام ہوگا. آج آپ مسلمانوں کو دیکھ لیں. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو یہ ایمان کتنی قیمتی چیز ہے انسان کے لیے. ہم جنس انسانوں سے تعلقات آپ لیفٹ پہ رائٹ پہ دیکھ رہے ہیں. اب یہ وہ تعلقات ہیں جن کو ہم کہتے ہیں انسانوں کے حقوق. یہ تعلقات ہی تو انسانی حقوق. میرے باپ کے میرے اوپر کیا حقوق ہیں، والدہ محترمہ کے کیا حقوق ہیں، پڑوسیوں کے کیا ہیں، بچوں کے، بیوی کے بچوں کے، یہ ساری چیزیں ایمان آپ کو بتاتا ہے. ایمان آپ سے کہتا ہے کہ یہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے. حقوق العباد پورے کرو گے تم دنیا میں بہترین معاشرہ قائم کر لو گے. اگر حقوق العباد کو نیگلیکٹ کرو گے، ان سے غفل اختیار کرو گے، تو تمہاری سوسائٹی تہ و بالا ہو جائے گی. آپ اپنے ملک کی سوسائٹی کو دیکھ لیں. آج کوئی حقوق العباد کا احترام ہے؟ نتائج آپ سامنے. کائنات سے انسان کا کیا تعلق ہے؟ یہ ایمان آپ کو بتاتا ہے کہ یہ کائنات کا خالق اور میرا خالق ایک ہے، اور اس نے کائنات کو وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس رب نے مسخر کر دیا ہے، اس کو میری خدمت کے لگا دیا ہے. ہوائیں ہوں، بادل ہوں، بارشیں ہوں، زمین ہو. ذرا غور کیجئے، یہ ایمان مجھے کہاں کہاں متعارف کراتا ہے مجھے. اور پھر سب سے اہم سوال نیچے ہے، انسان ہے خود کیا ہے، کہاں سے آیا ہے، کہاں جائے گا، خالق ہے یا مخلوق ہے، مختار ہے یا مجبور ہے، مسئول ہے یا غیر مسئول ہے، اس کا مقصد حیات کیا ہے، اس کا انجام کب اچھا ہوگا اور کب برا ہوگا. کتنے اہم سوال ہیں یہ خود انسان کے بارے میں. ان سب کا جواب صرف ایمان دیتا ہے. کیا ہے، کس نے پیدا کیا، کہاں سے آیا ہے، یہ ساری چیزیں حضرت آدم کا قصہ قرآن میں پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے وہاں. اچھا، اس کا انجام، آخری سوال جو ہے، اس کا انجام کب اچھا ہوگا اور کب برا ہوگا، یعنی کب کامیاب ہوگا کب ناکام ہوگا. کہاں ہے قرآن میں اس کے بارے میں رہنمائی؟ جلدی بتائیں. إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. یہ تو اس کو چوائس دیا نا اللہ نے. اصل میں غور سے سنیں، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب بھی آپ کے پاس انسانوں سے بتایا کہ ہدایت آئے میری طرف سے. ہدایت کون لے کے آتا ہے؟ قرآن اور کتاب، نبی اور کتاب. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. یہ ہے اس کی کامیابی کا راز کہ اس کتاب اور اس نبی پر عمل کرے گا تو دنیا اور آخرت میں کامیاب. اور کب برا ہوگا؟
جب اس ایمان کے تقاضے پورے نہیں کرے گا. تو آپ دیکھ لیں آج ہم خود ایک فیلئر سٹیٹ کی طرف جا رہے ہیں. کیوں؟ ہم نے اس قرآن و سنت کو چھوڑا جس کی بنیاد پر یہ ملک بنا تھا. تو آپ نے غور فرمایا، ان میں سے کسی سوال کا آپ بتائیں اگر بات سمجھ میں نہ آئی ہو. ایمان کا جو اگر اس کو ایمان کی تناظر میں دیکھیں کب اچھا ہوگا تو برا ہوگا، تو وہ جو صورت الاثر میں جن کے خسارے میں فائدے ان کے ایمان ابھی ایک یہاں جواب دے رہے ہیں کہ سورہ والعصر میں اس کا جواب موجود ہے. وہاں آمنو کس پہ ایمان لائیں گے آپ؟ قرآن اور نبی پر. قرآن اور نبی پر. قرآن میں سارے ایمانیات موجود ہیں. اور عملو کس طرح عمل کریں گے؟ جس طرح رسالت نے کیا ہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اسی طرح کریں گے جس طرح نبی نے کیا ہے. لہذا یہ ہے ایمان اور یہ ہے اس کی حقیقت کہ جب تک یہ ایمان شعوری ایمان نہ ہو. آج آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ایمان موروثی ایمان ہے. ہم پیدا ہو گئے ہیں مسلمانوں کے گھر اور ہم نے اس ایمان کو شعوری ایمان نہیں بنایا. روایتی ایمان شعوری ایمان کب بنے گا؟ اس فرض ہے ہم میں سے ہر ایک کا کہ اس روایتی ایمان کو شعوری ایمان بنائے. جی کب بنے گا؟ سر قرآن و سنت کی تعلیم سے بنے گا. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. شعوری طور پہ پڑھیں گے، سمجھ کے قرآن اور سنت کو پڑھیں گے، اس کے مطابق اپنے خیالات کو پہلے بدلیں گے، خیالات کے بعد اعمال کو بدلیں گے، اقوال کو بدلیں گے. یہ ہے وہ چیز جو آپ کے ایمان کو شعوری بنائے گی. میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں آگے. اگر کوئی سوال نہیں ہے تو ذرا عقائد و نظریات کی اہمیت کو دیکھیں. ایمان ہے کیا؟ ٹھیک عقائد و نظریات ہے. یہی ہے نا ایمان کی ڈیفینیشن، کہ جو سوچ و فکر جو بالکل قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ ایمان ہے. اور عام طور پہ دیکھ لیں انسانی زندگی میں حکمرانی کی قوت کس کو حاصل ہے؟ عقائد و نظریات. آپ کیپٹلسٹ کنٹریز میں چلے جائیے، کیپٹلسٹ نظریہ ہی ان کی قوت ہے نا، حکمران وہی ہے وہاں پہ. اور پھر دیکھیں انسانی جسم میں کس چیز کو حیثیت حاصل ہے. آپ خود مومن ہیں، آپ دیکھ لیں ایمان، ہمیں وہ قوت ایمان سے حاصل ہو رہی ہے. برائی کا مقابلہ کرتے ہیں، نیکی پر عمل کرتے ہیں. یہ طاقت کہاں سے ملتی ہے؟ ایمان. جتنا پختہ شعوری پکا ایمان ہوگا، کسی بھی تہذیب و تمدن میں رہنما قوت کون سی ہوتی ہے؟ اس کے عقائد و نظریات ہوتے ہیں. محمد یہ بات سمجھ رہے ہو؟ آج ہمارا اندر ایمان نہیں ہے، ہماری کوئی تہذیبی کیفیت، تہذیبی سپرمیسی کا نام و نشان نہیں ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے میں مسلمان صحابہ اور صحابیات کے ایمان کو شعوری بنایا، اور دیکھ لیں دنیا کو بدل کر رکھا. خیر و شر کے پیمانے کون مقرر کرتا ہے؟ ایمان. اقدار و معیارات کون دیتا ہے؟ ایمان. نظریات. کوئی سوال یہاں تک؟ جی اس کا نہیں کوئی سمجھ آیا سوال؟ کہ کسی بھی تہذیب اور تمدن میں رہنما قوت کون سی ہوتی ہے؟ ذرا آپ نے مائک صرف سوال کے لیے آن کریں ورنہ آوازیں آ رہی ہیں. یہ سوال نمبر 3 سمجھ نہیں آیا. کسی بھی تہذیب اور تمدن میں رہنما قوت کون سی ہوتی ہے؟ اب بہت اچھا سوال کیا آپ نے. تہذیب و تمدن، آپ کا رہن سہن، کھانا پینا، چلنا پھرنا، سارے جو کام ہیں وہ آپ کے تہذیب و تمدن میں ہیں. ان کی بنیاد کیا ہے؟ نظریات. اگر نظریات ٹھیک ہیں، ٹھیک نظریات قرآن و سنت والے ہیں، وہ آپ کا ایمان ٹھیک ہے، تو آپ کا تہذیب و تمدن وہ ہوگا جو مدینہ کی ریاست کا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت اور خلفائے راشدین کے وقت، جو آج بھی نمونہ ہے.
اور اگر عقائد و نظریات کاپی کریں گے، طاغوت کے غلام بنیں گے جیسے آج ہم بنے ہوئے ہیں، دیکھ لیں اپنے ملک کی حالت. کوئی کوئی ہے آپ کا تہذیب و تمدن؟ بات کلیئر ہے؟ جلدی بتائیں. کوئی اور سوال؟ کلیئر ہے. جزاک اللہ. اچھا، آپ ذرا بڑے غور سے سنیے. یہ بحث آج آپ نے پوری اچھی طرح سمجھنی ہے. امن دینا دو معنی ہیں. ایک ہے آمنا، جس کا مطلب ہے امن دینے والا. مومنن اس سے نکلا ہے، امن دینے والا. آمنا کا معنی ہے امن دینا. اچھا، یہ جو مومنن ہے کہ امن دینے والا، یہ قرآن میں لفظ آیا ہے. کہاں آیا ہے قرآن میں یہ لفظ؟ جلدی بتائیں. وَوَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، سورہ الحشر میں آیا ہے نا آمن مومنن، اور اللہ تعالیٰ کے لیے آیا ہے کہ وہی امن دیتا ہے. دوسرا معنی جو یہاں استعمال ہوگا جس میں ہم ایمان کی بات کر رہے ہیں، وہ ہے آمنہ کا مطلب ہے آمنہ بہی یا آمنہ لہو. آپ کی آوازیں آ رہی ہیں. آمنہ لہو جو ہے یا آمنہ بہی، اس کا معنی ہے یقین کرنا، اعتماد کرنا، اور اسی سے لفظ ایمان نکلا ہے. ایمان نام ہے یقین، اور پکا سچا یقین. کوئی سوال؟ اس کے بعد آگے چلتے ہیں تاکہ ہم بات کو پوری طرح سمجھ لیں. یہ تو اس کے لغوی معنی تھے. اب آئیے ایمان کے جو وہ ہیں مکمل معنی، عجائب. جی، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایمان کے 3 معنی ہیں اصطلاحی معنی. دل کی تصدیق، یہ کیا مطلب؟ اور زبان سے اقرار، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی. یہ تینوں بیک وقت ہوں تو آپ، یہ تینوں بیک وقت ہوں تو پھر ایمان ہے. اگر ان میں کوئی بھی کمزور ہے تو پھر وہ ایمان نہیں ہے. جب اس کو ذرا بڑا کریں، نہیں ہے ٹھیک ہے. اچھا، تو اب سچا پکا ایمان کیا ہے؟ آمنا اعتماد اقرار کرنا. باللسان، تصدیق بالقلب، عمل بالجوارح. اچھا، اب دل کی تصدیق کا مطلب کیا ہے؟ پہلے مجھے یہ بتائیں، کیا مطلب؟ جی، دل سے اس کی حقانیت کو ماننا. یہ جو ماننا لفظ ہے نا، یقین کرنا. پک تصدیق کا مطلب ہے اس کو بالکل برحق ماننا. یہ قلب کی کیفیت ہونی چاہیے کہ دین کی ہر بات پکی اور سچی ہے اور وہی حق ہے. بات کلیئر ہے؟ یہ صرف دل کی تصدیق نہیں ہونی چاہیے، یہ آپ کی زبان سے بھی اقرار ہونا چاہیے. اور اس دل کی تصدیق اور زبان کا اقرار کی تصدیق کیا کرے گا؟ انسان کا عمل، کہ وہ احکامات کی پابندی بھی کرے. اس لیے ان میں سے کوئی ایک چیز چھوڑے گا تو گویا اس نے ایمان کو، اپنے ایمان کو ناقص کر لیا. آج ہم مسئلہ یہی ہے کہ ایک طرف دل کی تصدیق نہیں ہے اور زبان کا اقرار اس طرح نہیں ہے جو برحق ہونا چاہیے، جیسے صحابہ اور صحابیات کا تھا. اور اللہ کے اس کی وجہ سے یہ دونوں کمزور ہیں تو ہماری اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی بھی ہم ٹھیک سے نہیں کر رہے. نتیجہ آپ کے سامنے ہے. تو ایمان کا اصطلاحی مفہوم کے بارے میں کوئی سوال؟ ہمیں ڈر کے جو دل کی تصدیق ہے، دل سے ماننا جو کیا جاتا ہے
इंग्लिश में जो है बिलीव लिखेगी। आप में किसी का माइक खोला है? जी, इंग्लिश में जो है ना इसकी जो डेफिनेशन जो है ना अगर ईमान पे जाए तो वो आमतौर पे इसको उतना बिलीव के माने में होती है। ये इसके बिलीव नहीं है, बिलीव में डाउट जो है ना वो शामिल होता है। अब्बास साहब कह रहे हैं, सुने, अब्बास साहब कह रहे हैं कि अंग्रेजी में अगर हम कहें तो इसको बिलीव कहते हैं। जैसे यहाँ पे भी आपने कहा कि मानना है, मानना नहीं बगैर किसी शक के मानना। ये देखिए, ये बात आप जरा अच्छी तरह समझ लें, अंग्रेजी का लफ्ज बिलीव इसका हक अदा नहीं करता। दिल बिलीव जो है वो उसमें शक भी हो सकता है। यहाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल मोमिन जो है अपने ईमान की वजह से अल्लाह रसूल की हर बात को बरहक मानता है। वो सनद है, वो हमारे लिए मयार है, उसके अगेंस्ट टेस्ट करेंगे। इसका फिर जो सही लफ्ज इस्तेमाल होगा वो एक्सेप्ट विदाउट एनी डाउट। अंग्रेजी को छोड़े, सब उर्दू के प्लीज, सब उर्दू। अगर कोई बोले उसको जो है काउंटर ये कहें कि एक्सेप्ट विदाउट डाउट, ये बिलीव नहीं हो सकता। कोई सवाल ईमान की इस डेफिनेशन के हवाले से? अब ये है वो पक्की असली डेफिनेशन जिस पे हमें, उसके बाद आप जरा देखें कि ये है वो हदीस जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि 5-6 चीज़ों पर ईमान। नंबर 1 अल्लाह पर, नंबर 2 फरिश्तों पर, नंबर 3 किताबों पर, नंबर 4 रसूलों पर, नंबर 5 आखिरत पर और तकदीर पर। यहाँ भी लफ्ज़ यकीन के साथ है ये सब चीज़ें। मानना सिर्फ नहीं बल्कि यकीन, इन सब चीज़ों का यकीन करना। कोई सवाल? ये वो हदीस है, हदीस जिब्रील इसको कहते हैं, जो ईमान की बुनियादी डेफिनेशन जिससे सामने आती है। अब आइए इसके बाद आगे चलते हैं ताकि हमें हर चीज, अल्लाह ताला पर ईमान। ये तो हमने लिखा है कि ज़ात, सिफात और हुकूक में उसको मुनफरिद, अकेला और यकता मानना। ये जो मुनफरिद, अकेला और यकता 3 लफ्ज़ हैं, ये उसी के लिए है कि यकीन करना कि ये हस्ती अल्लाह ही वो वाहिद हस्ती है जो अपनी ज़ात, सिफात और हुकूक में कामल व अकमल है, किसी शक व शुबह की कोई गुंजाइश नहीं। और आखिरत पर ईमान या आखिरत का यकीन क्या है? कुरान की ज़बान में सुनिए, कुरान कहता है वो बिल आखिरत हम यूकिनून, वो आखिरत पर क्या करते हैं? यकीन रखते हैं कि आखिरत का दिन बरहक कुरान में भरा पड़ा है। आपको अल्लाह ताला जिंदा करेगा मौत के बाद। पहले सूर पे हर चीज मर जाएगी, दूसरे सूर पे हर चीज जिंदा हो जाएगी और खुद ब खुद इंसान पहुंचेंगे मैदान हशर में हिसाब के लिए। तो इस बात का यकीन, क्यों? अगर आखिरत का यकीन नहीं है तो फिर आपका अमल जो है दुनिया में, इस यकीन में जितनी कमी होगी उस अमल में भी इतनी कमी होगी। ये बात बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए। आखिरत, ईमान, अल्लाह पर ईमान, इसमें सबसे जो अहम बात है ना कि इंसान अल्लाह ताला की इबादत करे। इसी के लिए अंबिया ने दावत दी है ना। इबादत का 3 मफहूम बड़े क्लियरली समझ ली कुरान से। इबादत का एक मतलब है कि आपने प्रस्त पूजा अल्लाह की करनी है, रुकू, सुजूद, क़याम, नजर, दुआएं, ये सिर्फ किससे करनी है? अल्लाह से। ये है प्रस्त पूजा। इताअत, कामल इताअत, अल्लाह ही की इताअत करनी है, नंबर 2। उसके अलावा किसी की इताअत, जिस अगर उसके हुक्म है तो करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। तीसरी बात है गुलामी, जो अबद से इबादत निकला है। गुलाम का मतलब है कि हम अल्लाह के 24 घंटे के गुलाम हैं और इबादत इसीलिए करते हैं कि हम उसके गुलाम हैं, उसकी हर बात मानते हैं, जिससे मना किया उससे रुकते हैं और जिसे उसका हुक्म दिया उससे करते हैं। अच्छा, एक बात और जरा नोट फरमाएं जो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं। गुनाहों से क्या चीज बचाती है हमें? जल्दी बताएं।
انسان کو جو گناہ کرتا ہے کیا چیز بچاتی ہے؟ یہ ایمان ہی تو بچاتا ہے، یقین، آخرت کا یقین۔ یقین والا ایمان، بالکل ٹھیک کہا آپ نے، یقین والا ایمان۔ میں گناہ اللہ کی نافرمانی ہے، مجھے یقین ہے کہ میرا رب ناراض ہوگا، میں نہیں کرتا۔ تو یہ ہے وہ ایمان جو ہمیں گناہوں سے بچاتا ہے۔ اگر ایمان دھلم الیقین چیز ہے کہ بس ہم نے سن لیا ہے، بس شعوری ایمان، پکا سچا ایمان گناہوں سے بچائے گا۔ آج ہم گناہ ہر آدمی کر رہا ہے، بہت بڑی تعداد، مور دین 90%۔ کیوں؟ ان کا ایمان مضبوط، ان کا ایمان قرآن و سنت والا ایمان نہیں ہے۔ وہ سنا سنا ایمان ہے، میرا باپ بھی ایمان والا تھا، میرا دادا ایمان والا تھا، میرے گھر والے سارے ایمان والے ہیں۔ نہیں، ایمان برائی سے وہ بچائے گا جو اللہ پر یقین، قرآن و سنت والا ایمان۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایمان کی ڈیفینیشن کتنی پرفیکٹ ہے۔ فرشتوں پر ایمان۔ اچھا، یہ فرشتوں پر ایمان کیوں ضروری ہے؟ بڑی غور سے بات کو سمجھیے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ کا جو ہدایت کا پیغام ہے، وہ وہی جو ہے وہ کون لے کے آتے ہیں؟ فرشتے۔ اور یہ فرشتے کوئی گڑبڑ نہیں کر سکتے، اللہ نے ان کو یہ وہ آزادی دی ہی نہیں ہے، وہ منو ان وہی کرتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ لہٰذا یہاں فرشتوں کا ایمان اس لیے ضروری ہے کہ وہ وہی جو اللہ سے اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں فرشتوں کے ذریعے نبی، اور نبی پھر آگے ڈیلیور کرتے ہیں، وہ بالکل وہی ہوتی ہے جو اللہ نے بھیجی ہے۔ انبیاء پر ایمان۔ کتاب کے ساتھ نبی کیوں، وہی یا کتاب کے ساتھ نبی کیوں ضروری ہے محمد؟ کیونکہ اس کتاب پر جو عمل ہوگا وہ نبی کرتے ہیں، انسانی اس میں۔ نبی کو اللہ نے اس نبوت کے مقام پر فائز کیا ہے، اور اس کی ڈیوٹی ہے کہ اس کتاب، اس وحی کے احکامات کو بالکل اسی طرح کر کے دکھائے جس طرح اللہ چاہتا ہے۔ لہذا نبی کی پیروی، میرا عمل اللہ کے ہاں قابل قبول اس وقت ہوگا جب اس پر اللہ کے نبی کی چھاپ ہوگی، سنت کی چھاپ ہوگی۔ نماز میں نہیں پڑھ سکتا سوائے اس طریقے کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ شادی ہو، بیاہ ہو، طلاق ہو، کھانا ہو، کمانا ہو۔ اسی لیے قرآن بار بار کہتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اور قرآن کی سورہ نساء کی آیت 80 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ تو اس لیے نبی پر یہ ایمان اور یقین بے انتہا ضروری ہے۔ کتاب، آپ قرآن کو دیکھ لیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اس میں وہ سارے احکامات، اللہ کی پسند کیا ہے، احکامات، اللہ کس چیز سے منع کرتا ہے، نہیں عن المنکر، دونوں چیزیں بڑی کلیئرلی قرآن نے ہمیں بتا دی۔ لہذا کتاب پر ایمان۔ اچھا، کتاب پر ایمان بلا کیا لفظ قرآن نے استعمال کیا سورہ بقرہ کے شروع میں؟ لا ریب فی، اس میں شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے، پرفیکٹ ٹروتھ ہے۔ محمد بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو آج مسلمان بچے اور خاص کر یہ جو وہ ہیں سیکولرسٹ، یہ قرآن کے اوپر جب تہمت لگاتے ہیں تو وہ کفر کر رہے ہیں۔ قرآن ہی واحد کتاب اللہ کی جو لا ریب فی، جس میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ مومن کے لیے معیار اللہ کی کتاب ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں تو قرآن کے بارے میں چند حقائق جو ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ آپ قرآن سنیں، آپ سورہ بقرہ کی 8ویں رکعت میں پڑھتے ہیں، سورت میں، آیت میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ اور آخرت پر، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہے۔ دعویٰ وہ ایمان کا کر رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں وہ مومن نہیں ہے۔ یہ کون لوگ ہیں بھلا؟
جو قرآن کے مطابق मुनाफिक है सर, جی मुनाफिकीन के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं. نہیں وہ بات آپ کی ٹھیک ہے. یہاں اس آیت کے اندر رہ کے دیکھیں نا, اللہ کا بندہ کہہ رہا ہے میں مومن ہوں, ایمان اللہ پر بھی رکھتا ہوں آخرت, اللہ کہہ رہا ہے مومن نہیں ہے, اس لیے کہ اس کا ایمان اس کے عمل کے خلاف ہے, اللہ کے حکم کے خلاف ہے. یہ آج آپ یہ چیز دیکھ سکتے ہیں اپنے معاشرے میں, حکومتوں کو دیکھ سکتے ہیں, عدالتوں کو دیکھ لیں, بیوروکریسی کو دیکھ لیں, دولت مندوں کو دیکھ لیں, کس طرح اس ملک میں سودی نظام بالکل جڑوں میں بیٹھا ہوا ہے. تو دیکھیں آپ, قرآن کہہ رہا ہے کہ مومن نہیں ہے حالانکہ وہ دعویٰ کر رہا ہے. اس کی اگلی آیت دیکھیں تو پھر اور آپ کو کلیئر ہوگا. یہ جو سورہ نمل کی آیت 14 ہے نا, وَجَاهَدُوا بِهَا, انہوں نے سراسر ظلم کیا. کیوں ظلم کیا؟ وَاسْتَقَيْنَتْهَا أَنفُسُهُمْ, انہوں نے ان کے نفوس نے یہ بات یقین کر لیا تھا. استقینتھا, انہوں نے یقین کر لیا تھا. کس نے یقین کر لیا تھا؟ یہاں فرعونیوں کی بات ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ سجدے میں گر گئے ہیں جادوگر, اور بالکل ان کو یقین آ گیا تھا, لیکن ظلم اور زیادتی کی وجہ سے انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا. دل مان رہے تھے. اگر دل میں اقرار بھی ہو اور بندہ اس کے باوجود ظلم و ستم کر رہا ہو تو وہ, حالانکہ دل یقین ہے لیکن عمل نہیں ہے, ظلم و ستم کر رہا ہے, اس کا انکار کر رہا ہے, وہ بھی مومن نہیں ہے. تو یقین ایسا کہ وہ عمل میں ظاہر ہو, اور اس کے مقابلے میں انسان کسی قسم کی اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب نہ کرے. بات کلیئر ہے؟ جی الحمدللہ. لیکن آج نا بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں ہم جو کہ ایمان ہمارے دل میں ہے اور عمل میں نظر نہیں آتا, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل کے اندر ایمان ہے. وہ اللہ کو قبول نہیں ہے میڈم. وہ اللہ کو ایمان وہ قبول ہے جس کے تقاضے پورے کرے بندہ. دل میں صرف ایمان ہو اور عمل میں ایمان نہ ہو تو وہ اللہ کو قبول نہیں ہے. وہ ایمان اس کا اپنا ایمان ہے, وہ اللہ پر ایمان نہیں ہے. بڑے غور سے دیکھیں, آیت بڑی کلیئر ہے. سورہ نور کی آیت میں ذرا دیکھیں, وَيَقُولُونَ آمَنَ بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ. آپ کے ابھی سوال کا جواب اس آیت میں ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر, وَأَطَعْنَا, اور ہم اس کی اطاعت کریں گے. ثم, پھر کیا کرتے ہیں؟ يَتَوَلَّ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّن بَعْدِ ذَلِكَ, اس دعوے کے بعد کچھ لوگ, ایک گروہ اس سے پھر جاتا ہے. کس سے پھر جاتا ہے؟ اطاعت رسول سے پھر جاتا ہے, اطاعت الہی سے پھر جاتا ہے. اللہ فرما رہے ہیں وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ, یہ مومن نہیں ہے. تو جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کرے وہ مومن نہیں ہے. بالکل آیت آپ کے سامنے کلیئر ہے. چلو سنو سارے چھڑ گئے ہر وقت لگو. لہذا یہ آیات بہت کلیئرلی سمجھیں اور ہم اس کے مطابق اپنے ایمان کو. داڑھی ساری کھاندی پئی پھلیاں مونگ پھلیاں. آپ کی آوازیں آ رہی ہیں, ذرا اپنا مائک بند رکھیں. اچھا, اب سورہ بقرہ کی آیت 155 بے انتہا ضروری ہے, ذرا غور فرمائیں. دعوی ایمان کی صداقت کے لیے آزمائش ضروری ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, یہ جو لفظ ہے نا, لام بھی شروع کا تاکید ہے اور شد بھی, نون پہ شد تاکید ہے. ترجمہ کریں گے ہم ضرور بے ضرور آزمائیں گے. بِشَيْءٍ, ایک چیز سے, کسی چیز سے, من الخوف, جو خوف کا باعث ہوگی, والجوع, بھوک کا باعث ہوگی, ونقص من الاموال, وہ مالوں میں کمی کا باعث ہو سکتی ہے, وانفس, جانوں کا کم ہو سکتی ہے, والثمرات, اور پھلوں میں ہو سکتی ہے. تو انسان ایمان کے بعد آزمائش لازمی ہے. یہاں پتہ چل گیا آپ کو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, جو ان ساری ڈٹ کے اس کا مقابلہ کر کے صبر کرے ان کے لیے بشارت ہے. تو یہاں آپ نے دیکھا بلا یہ آزمائشیں کیوں ہیں؟
کبھی خوف سے آزمایا جائے گا اہل ایمان، کبھی بھوک سے، کبھی مالوں کی کمی سے، کبھی جانوں کی کمی سے، کبھی پھلوں یعنی فصلوں کے آگے پیچھے ہو جائیں گے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ میرا بندہ ہے یا نفس کا بندہ ہے. یہ اس کا بات آپ ایمان مضبوط ہے، جی بندے کا ایمان کتنا مضبوط ہے، یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں. اچھا، یہ اللہ تعالیٰ آپ کی بات ٹھیک ہے، اسی سے ان آزمائشوں میں صبر کرنے سے ہی آپ کا ایمان مضبوط ہوتا ہے. آپ کا سیرت اور کردار بنتا ہی ان آزمائشوں میں ثابت قدم رہنے پر ہے. یہ نوٹ کریں. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات بڑی اہم، اس ایمان کے تقاضے پورے کرے گا تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت، اور آخرت میں جنت. تو کیا یہ ایمان ایسا ہی ہونا چاہیے کہ بس اس نے زبان سے کہہ دیا اور اس کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت مل جائے اور آخرت میں جنت مل جائے؟ ہرگز نہیں. اس ایمان میں اس کا ٹیسٹ ہونا چاہیے. یہ ہے وہ ایمان کی آزمائش. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھیں نا، آپ غور فرمائیں، آج دنیا میں حلال کمانا آپ کا فرض ہے، لیکن کس قدر آپ کے ملک میں رشوت عام ہے. حلال و حرام کی کوئی تمیز ہے؟ اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ ہر آدمی حرام کمانے کی وجہ سے دوسروں پر ظلم کر رہا ہے، رشوت لے رہا ہے. ایک صاحب نے مجھے بتایا، وہ ایک آئل کمپنی میں بڑے ذمہ دار ہیں. انہوں نے کہا جی اب سرکاری محکمے ہمیں کہتے ہیں کہ پیسے چھپا کے دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھے دیں، ابھی دیں. یہ حال جس ملک میں ہو اس میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی؟ ہرگز نہیں. تو آزمائش شرط ہے تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کی دنیا میں تائید اور نصرت کا مستحق ہو سکے. آپ دیکھ لیں افغانستان میں مجاہدین کس طرح مستحق بنے ہیں. اس آزمائش میں جب پورے اترے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں امریکہ جیسی دنیا کی اس پاور کو شکست دلوائی ہے. کوئی سوچ بھی نہیں کر سکتا تھا، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. تو یہ آزمائشوں میں ثابت قدمی کے نتیجے میں اللہ کی تائید اور نصرت آتی ہے. اس کو بہت اچھی طرح سمجھیں. کوئی سوال؟ قرآن پھر اسی آزمائشوں کے حوالے سے بڑی پیاری آیت ہے سورہ عنکبوت کی، حسب الناس ان یترکوا. ذرا سوال کا انداز دیکھیں قرآن کا. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ان یترکوا بس وہ چھوڑ دیے جائیں گے؟ اتنی بات پر کتنی، ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کہ وہ ایمان کا دعویٰ کریں گے اور ان کو کوئی آزمائش ہی نہیں ہوگی؟ یہ ناممکن ہے. اللہ کی سنت کیا رہی ہے؟ وَلَقَدْ فَتَّنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلوں کو بھی آزمائش ہے. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ، تاکہ ان آزمائشوں کے ذریعے اللہ جان لے کے الَّذِينَ صَدَقُوا، وہ لوگ جو اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور کون لوگ جھوٹے ہیں اپنے دعوی ایمان. آپ کو وہ اس حدیث کا میں خلاصہ بتا رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف فرما ہے، اور آ کے اس وقت صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ انتہا ہو گئی ہے ظلم و ستم کی. حضور فرماتے ہیں تم سے پہلے لوگوں، یہی جو وَلَقَدْ فَتَّنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے لوگوں پر تو اس سے زیادہ سختیاں آئیں. آرا ساری جو چیرنے والا آرا ہے وہ ان کے سر پہ رکھ کے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے. لہذا صبر کرو، مقابلہ کرو ان کا. یہ ہے یہاں ایمان. اور ہم جو ہیں ہم کہتے ہیں نام ایمان کا ہو، لیکن پھر دیکھیں سورہ آل عمران میں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین. تم یوں ہی سمجھتے ہو کہ بس ایسے ہی جنت میں داخل کر دیے گئے؟ اللہ تو جاننا چاہتا ہے کہ تم میں سے کس نے جہاد کی، اللہ کے راستے میں پوری کوشش کی. وہ یعلم الصابرین، پھر ان کو مصیبتیں آئیں اور انہوں نے صبر کیا.
پھر نیچے دیکھیں سورہ محمد کی آیت ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاہِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ. جنت میں کون جائے گا بلا؟ مجاہد اور صبر کرنے والا. یہاں دیکھ لیں بڑا کلیئر ہے وَنَبْلُو أَخْبَارَكُمْ، اور ہم تمہارے حالات کی جانچ پڑتال ضرور کریں گے. یہاں ایک سوال آپ کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ بھئی اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے دلوں کے حال کو بھی جانتا ہے، لیکن یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اتمام حجت ہو رہا ہے. کس بات کا اتمام حجت؟ کہ رب اس بندے پر قیامت کے دن تاکہ کوئی حجت نہ رہے کہ اس نے صبر کیا یا نہیں کیا، اس نے جہاد کیا یا نہیں کیا، تاکہ اس پر یہ واضح ہو جائے. ورنہ رب کو تو پتہ ہے کہ یہ کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا، لیکن یہ اہتمام حجت خود انسان پر. بات کو سمجھیے. کوئی سوال؟ جی السلام علیکم. ہاں جی بالکل ٹھیک کہا. آج کے بچوں کی جو جابیں ہیں نا بڑی سخت ہیں، وہ ابھی جہاد کر رہے ہیں نا. جو حلال کمانا واقعی بڑا مشکل ہے. اتنا مشکل کام لیتے ہیں نا سول انجینئر سے بھی اور آئل کمپنی میں بھی جو بچہ ہے، لیکن یہ حلال کھاتے ہیں نا. کمائی ان کے لیے کمانا مشکل ہو گیا ہے، لیکن جہاد ہے. میڈم یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. آئل کمپنی میں میں نے بھی کام کیا ہے شلمبرجے میں. ہاں جی جب تک آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط نہیں کرتے، جی نماز آپ کی پابندی سے، اقامت نماز، دیگر قرآن کا علم اور شریعت کا علم، اس کے مطابق عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ سب آسان بنا دیتا ہے. میں آپ کو زندگی کا تجربہ بتا رہا ہوں. دنیا میں باہر بھی ہم نے کام کیا، لیکن اللہ نے ہمارے لیے وہ آسانیاں پیدا کی. کیوں؟ ہم جی نے اس کی تائید اور نصرت ہمیں حاصل کی، ہم اسی کے حکم کے مطابق چلتے تھے. لہذا حلال کمانا ایک بات ہے، لیکن اس حلال کمانے کا جو جذبہ اور ہمت اور آپ کو استقامت آتی ہے، وہ قرآن سنت پر عمل کرنے سے آتی ہے. صحیح کہا. جی الحمدللہ. ہمارا ایمان بچوں کا بہت مضبوط ہے اس معاملے میں، دونوں بچوں کا الحمدللہ. الحمدللہ اور وہ نماز بھی پڑھاتے ہیں، وہاں پہ کام بھی کرتے ہیں، اور بڑی ہمت دی اللہ نے ان کو، بڑی طاقت دی ہے. اور وہ خود لوگ یہ مانتے ہیں، ان باتوں کو مانتے ہیں کہ مسلمان جو ہے یہ فلاں بچہ تو بہت زبردست ہے، کام کر رہا ہے. الحمدللہ. الحمدللہ. اور پھر یہ ہمارے بچوں میں جو ایمان آیا نا، جو آئل کمپنی میں کام کر کے جنہوں نے خدا کی نشانیوں کو دیکھا کہ نہیں ہم کچھ نہیں کرتے، یہ رب کرواتا ہے ہم سے. مومن کو یہ یقین ہوتا ہے کہ میں اسی کی طاقت، اسی کی دی ہوئی قوت، اسی کی دی ہوئی استعانت سے یہ میں کام کر رہا ہوں. جس دن اس کو یہ خیال ہوا نا کہ یہ میرا کمال ہے یا کام سے. جی ہاں جی. اصل میں یہاں پہ جو آیات ہیں یہ تو جہاد اور کتاب سے متعلق زیادہ ہیں. آج اگر ہم اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈالیں، ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور ایمان کے کو سیکھنے کے لیے، اپنے نظریات کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ ایک پلیٹ فارم ہے جس کے لیے ہم نے دعویٰ کی اس کو خود بھی ہے. اور جتنے لوگ ہیں اس کے 2% لوگ بھی جو ہے نا پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے ہیں. یہ جو 2% کر رہے ہیں یہ اصل میں انہوں نے صبر کیا اپنے نفس کے خلاف کی. انہوں نے اپنی ساری مصروفیات جو ویکینڈ کی جو ہے نا ادھر ادھر کی تھیں، ایون کہ سونے کی جو ہے نا ریسٹ کر لیں گے ویکینڈ پہ، سیٹرڈے کو لڑکے جو ہے نا سو رہے. میں نے کہ یہ تو جو ہے نا ابھی آپ کوشش کی کہ دیکھیں، وہ نہیں تیار ہوئے. اس میں جو آ گیا وہ اس نے اصل میں صبر کیا اپنے نفس کے خلاف. اس میں ایمان کا جو ہے جو یہ دعویٰ ہے اس پہ وہ پورا ہوتا ہے. باقی یہ جو روزی شوزی کمانے کا چکر ہے یہ تو ہماری جو ہے نا نفسانی خواہشات ہیں. ہم تو دنیا کے لیے جو ہے نا سب کچھ کرنے کو تیار ہیں، چاہے وہ حلال کریں یا حرام کریں. حرام کریں گے تو پھر تو بالکل ہی فارغ ہیں. حلال کر کے اپنا سارا وقت ادھر ہی لگا رہے ہیں، اور دعویٰ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو جہاد کر رہے ہیں. تو یہ کوئی جہاد نہیں ہے. جہاد اصل میں یہ ہے اس ٹائم ہم اگر اس طرح جو ہے نا ہماری ایک جو ہے نا پوری جماعت موجود نہیں ہے جو کہ ہمیں جو ہے نا قتال کے لیے نہیں تھا، لیکن کم از کم ایمان کی اپنے اندر ایمان پیدا کرنے کے لیے، جیسے یہ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں ماشاء اللہ، صبح بھی کلاس میں تھیں، ابھی پھر جو لوگ یہاں پہ آئے ہیں، یا جو لوگ جو ہے نا آن لائن انہوں نے اپنا ٹائم نکالا اور اس کے لیے جو ہے نا اپنا صبر کیا، اپنے جو ہے نا ان بظاہر نقصانات کو، کہ وہ ہو سکتا ہے کہ پیسے کما سکتے تھے، ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے نا ریسٹ کر کے جو ہے نا اپنی صحت کو جو ہے نا وہ بہتر بنانے کی کوشش کرتے، جو کہ ہوتی نہیں ہے. لیکن ان چکروں میں پڑھ کے
اور ان کے خلاف جو لوگ یہاں پہ اس چیز کو سیکھنے کے لیے یا کہیں اور سیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے ایمان کو صحیح جو ہے نا ڈائریکشن دے رہے ہیں، وہ اصل میں ان آیات کے وہ ہیں۔ آپ نے تھوڑا لمبا سوال کر دیا ہے، بالکل بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں جہاد مجاہدین اور صابرین کا ٹیسٹ لے رہا ہے۔ وہ مجاہدین اور صابرین وہ ہیں جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے انتھک کوشش کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد اس پہ صبر کر رہے ہیں۔ تو یہاں یہ آج کا انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے بس رزق حلال کما لیا تو میں تو کمال کر رہا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، وہ حق پورا نہیں ہوا۔ اسی چکر میں وہ اپنی پوری زندگی لگا دیتا ہے تو میں حلال کما رہا ہوں، بڑی میں لہذا اصل بات یہ ہے کہ ہم پوری طرح کوشش کریں۔ آپ دیکھیں نا، آج سنڈے تھا نا، آپ کے درس کی حاضری پتہ ہے آپ کو کتنی گر گئی تھی صبح؟ وہ یہ ہے امتحان ہمارا کہ ہم جب فارغ ہوتے ہیں تو ہم سونے کے چکر میں رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ محمد سمجھ رہے ہو؟ ایمان کے ہم نے تقریباً 500 لوگوں کو بھیجا اور جہاں پہ ہم ٹوٹل 4 لوگ رہتے ہیں۔ اچھا، یہ ہمارا حال ہے۔ اب آگے دیکھیے۔ جی اب جی ایک بات فرمائیں۔ کہ زندگی کے ہر میدان میں ہمیں جہاد کے عمل کے لیے کوشاں رہنا ہے۔ بالکل بالکل۔ آپ ذرا بڑے غور سے دیکھیے یہ روایتی ایمان اور شعوری ایمان میں فرق کیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ورثے میں ایمان ملتا ہے، جب تک اسے شعوری نہ بنائے، ایمان میں نہ بدلا جائے، یہ انقلاب نہیں لا سکتا۔ آپ پاکستان کے بچے دیکھ لیں عام، اور ہندوؤں بچوں کو دیکھ لیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ انگریز بچوں کو دیکھ کوئی فرق نہیں ہے۔ کیوں؟ ایمان روایتی ہے۔ شعوری ایمان ہوتا ہے تو بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ جیسے یہ بہن پہلے بتا رہی ہے نا کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ جہاں بھی ہیں وہ ان کو لوگ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، کام بھی ٹھیک اور دین پر بھی پورا پورا عمل۔ اسی لیے آپ دیکھیں شعوری ایمان کیا ہے؟ ذہن و فکر کے فیصلے کا نام اللہ تعالیٰ کی کلی غلامی ہے، اور اس کے لیے جینا اور اسی کے لیے مرنا۔ یہ شعوری ایمان آپ کو یہ چیز دیتا ہے، یہ سوچ اور یہ فکر دیتا ہے۔ اور اب ذرا تھوڑا سا اور آگے دیکھیں تو بڑا کلیئرلی آئے گا، آپ کے ہینڈ آؤٹ میں موجود ہے۔ شخصیت کی تعمیر میں اس کا رول بڑا محدود ہوتا ہے روایتی ایمان کا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مسلمان بچوں میں جو صرف نام کے مسلمان ہیں، جو روایتی مسلمان ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے ان بچوں میں اور ہندو بچوں میں۔ جہالت اور حماقت، دوسروں کو نقل کرنا، یہ اس کا طریقہ ہے۔ آپ دیکھ لیں کس طرح طاغوت، جس کو اللہ نے منع کیا طاغوت، اس کی غلامی کر رہے ہیں ہم۔ ہمارے اہل اقتدار کر رہے ہیں، ہمارے ججز کر رہے ہیں، ہمارے اہل ثروت طبقہ کر رہے ہیں، اہل اقتدار کر رہے ہیں، اور اس سے کبھی بھی آپ کا جو صراط مستقیم ہے وہ روشن نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں یہ ہے وہ ایمان جو جذبات و احساسات کو زندہ کرتا ہے، وہ شعوری ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راہ میں ثابت قدمی عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت اور اس کے غضب سے خوف زدہ کرتا ہے۔ یہ ہے ایمان جو روایتی ایمان ہے، اور یہ ہے وہ شعوری ایمان۔ ذرا دونوں کو دیکھ لیجئے اور اپنے ایمان کو چیک کیجئے تاکہ ہم اسی کو آگے دیکھیں۔ نئی سمت نہیں دے سکتا، یہ کاپ نقلتی ہوتا ہے۔ رائے حق سے منحرف کو رائے راست پر نہیں لا سکتا، بصیرت سے محروم رہتا ہے کون آدمی؟ جس کا ایمان روایتی ہو۔ اس کے مقابلے میں مومن کا ایمان، شعوری ایمان، ذکر خداوندی اور اطاعت الہی کے لیے ہم وقت تیار، یہ ہے وہ شعوری ایمان جو اللہ کو کہ ہر حکم پر پابندی کے ساتھ انسان عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور معصیت سے دور رہنے میں محتاط اور متحرک کرتا ہے۔ وہ جو ابھی آپ نے بتایا کہ پکا سچا ایمان انسان کو گناہ سے بچاتا ہے، شخصیت کو ممتاز کرتا ہے شعوری ایمان، اور سچی عبودیت نصیب ہوتی ہے۔ وہ جو دل کا سکون ہے نا کہ میں نے اپنے خالق مالک رازق کے حکم کی ٹھیک پابندی کی ہے،
یہ وہ چیز ہے جو مجھے اطمینان دلاتی ہے. خوف خطر جتنے بھی ہوتے ہیں وہ ان کو ملیمیٹ کر دیتی ہے. آپ حقیقی ایمان کے تقاضے دیکھتے جائیے. یہ ہے وہ چیز جو بڑی شعوری ایمان کے لیے. پہلی بات، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو. کیا مطلب ہے اس کا؟ شادی بیاہ طلاق کھانا کمانا جہاد قتال سب کے اندر پورا کا پورا دین میں آپ داخل ہو جائیں. یہ نہیں کہ کچھ تو کر رہے ہیں کچھ نہیں کر رہے. اس کے لیے سورہ بقرہ کی آیت 85 ہے، غور سے سنیے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کچھ قرآن کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ کے خلاف کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو اور سود کھاتے ہو. اللہ فرماتے ہیں سنیں غور سے آگے، فَمَن يَفْعَلْ مِنْكُمْ ذَلِكَ، تم میں سے جو یہ حرکت کرے گا، إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ کی سنت وہ دنیا میں ان کو ذلیل اور رسوا کرے گا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، قیامت کے دن جہنم کے عذاب میں پھینکے جائیں. دونوں وعیدیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں. آپ دیکھنے آج ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس لیے کہ ہم پورے کے پورے دین میں داخل نہیں ہیں. ایک اور بات، یہ سورہ بقرہ کی 256 جو ہے، وہ مَن یکفر بالطاغوت. سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے محمد؟ کیا کرنا ہے ایمان سے پہلے؟ یکفر بالطاغوت، طاغوت کا انکار. وہ لا الہ الا اللہ جو آپ کہتے ہیں، وہ لا کا مطلب ہی یہی ہے، یکفر بالطاغوت، کہ طاغوت، ہر طاغوت جو اللہ کے مقابلے میں اپنی بڑائی رکھتا ہو، وہ امریکہ ہو، IMF ہو، ورلڈ بینک ہو، یہ سارے ادارے جو ہیں یہ اللہ کے دین کے مقابلے میں اپنی سپریمیسی چاہتے ہیں. چاہے وہ اپنا نفس ہو، چاہے وہ کوئی قانون ہو جو اللہ کے قانون کے خلاف ہے، سب طاغوت ہیں. اور وہ سب سے پہلے آپ کو مومن بننے کے لیے ان کا انکار کرو. فَمَن یکفر، جو کوئی طاغوت کا انکار کرے، وَیُؤْمِن بِاللَّهِ، اس کے بعد ایمان لائے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے مضبوط سہارا تھاما. لَا انفصام لَهُ، یہ سہارا کبھی نہیں ٹوٹے. اور یہ معاملہ کس کا ہے؟ واللہ السمیع علیم. جس کا یہ تم معاملہ کر رہے ہو نا، جس پر ایمان لا رہے ہو، تمہارا ایمان طاغوت پر ہے یا اللہ پر ہے، وہ سب سمیع اور علیم جانتا ہے. کسی اس میں نہیں رہنا کسی شک میں، رب کو سب پتہ ہے. یہ ہے مومن کا ایمان کہ وہ اللہ کی صفات کو ٹھیک ٹھیک سمجھتا ہے. محمد بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ آپ سنیں، آپ چاہتے ہیں نا کہ ہم اپنے ایمان کو ٹیک کرنا چاہتے ہیں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذاق طعم الایمان، ایمان کا بھی ایک مزہ ہے. اور کون چکھتا ہے؟ من رضی باللہ رب، جس نے اللہ کو رب مان لیا. کیا مطلب اللہ کو رب ماننا؟ جلدی سے بتائیے. جزاک اللہ، بہت اچھی بات کی آپ نے. رب کا معنی ہے وہ سب سے پہلے وہ خالق، مالک، رازق، وہ آپ کو پرورش آپ کی کرتا ہے، کفیل آپ کا ہے، وہ آپ کا حکمران ہے، وہ مالک ہے، اور وہ حاکم ہے. اس پہ جو راضی ہو گیا، اس نے کسی ادھر نہیں دیکھا طاغوت کو، کسی کے قانون کو نہیں دیکھا، کسی قانون پر عمل نہیں کیا. من رضی باللہ رب و بالاسلام دین، اور اسلام کو دین مان لیا، اس نظام زندگی کو جس کا ایمانیات، جس کے معاملات، جس کے اخلاق، جس کے حقوق اللہ، جس کے حقوق العباد بالکل اسی طرح ہوئے جس طرح اسلام نے کہا. یہ ہے وہ شخص جو اسلام پر راضی ہو گیا. وہ بمحمد رسول اللہ، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول مان لیا. کیا ہادی اور رہنما وہ ایک ہے، اس کے مقابلے میں کسی اور کو اپنا حاکم نہیں مانتا. ہاں، جو اس کے پیروکار ہیں ان کے ساتھ دوستی، ان کے ساتھ تعلق، یہ ضروری ہے. لیکن رہنما اور ہادی وہ ایک ہے. کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
یہ ہے اس کا. اب سنیں کتنی اخلاص اللہ چاہتا ہے. اگلی حدیث ابو داؤد اور ترمذی: من احب للہ، کسی سے محبت کرے تو کس کے لیے کرے؟ اللہ کے لیے. ہم تو مفادات کے لیے محبت کرتے ہیں. محبت کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے. وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، کسی سے بغض بھی رکھے تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. وَآتَى لِلَّهِ، کسی کو دے بھی تو اس کی رضا کے لیے. وَمَنْعَ لِلَّهِ، اگر روکے بھی تو اس کی رضا کے لیے. فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ، یہ ہے وہ شخص جس نے اپنے ایمان کو مکمل کر دیا. تو آپ نے غور فرمایا کہ قرآن مجید کس طرح کھول کھول کے ہمیں بتا رہا ہے. حدیث کس طرح حقیقی ایمان کی ہمارے ان سامنے معیار رکھ رہا ہے. یہ ذرا سورہ حجرات، پہلے حجرات کی آیت 15 سنیے. انما المؤمنون، یہ آگے بلو میں دیکھ رہے ہیں ہم صادقون پہ ختم ہو رہا ہے. تو یہاں انما المؤمنین کا ٹرانسلیشن کریں گے سچے مومن وہ ہیں، کیونکہ آگے ڈیفینیشن میں آگے ہے نا بھائی سچے مومن ہیں. تو کہیں گے انما المؤمنون، بے شک سچے مومن وہ ہیں. آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر. ثم لم یرتابوا، پھر کسی شک میں نہیں. کیا مطلب ہے کسی شک میں نہیں پڑے ایمان کے بعد؟ جلدی بتائیے محمد. ایمان اللہ پر، رسول پر، آخرت پر، ایسا یقین کہ پھر اس میں کسی شک و شبہ نہیں. یہ برحق ہے، ایبسولوٹ ٹروتھ. اور یہ تو ہو گیا نا عقائد و نظریات کے حوالے، ایمانیات کے حوالے سے کسی شک و شبہ میں مبتلا ہے. قرآن کا حکم ہے تو برحق ہے، اللہ کا حکم ہے تو برحق ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو برحق ہے. اب کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. لا ریب فیہ، اور پھر فرمایا وجاہدوا باموالہم وانفسہم، یہ انتہا کر دی کہ جہاد بھی کیا کس سے؟ اپنے مالوں اور جانوں سے. کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اس کی رضا کے لیے مال بھی خرچ کیا اور جان بھی لگائی. جاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ حقیقی مومن ہے. اب میں اور آپ اس آئینے میں ذرا اپنی تصویر دیکھ لیں کہ کیا ہم تو عام آدمی کی پاکستان میں بات کریں، نعوذ باللہ عملاً ہم اللہ کی ہر بات کا انکار. سود کی کاروبار دیکھ لیں، جھوٹ دغا فریب دیکھ لیں، ظلم و ستم دیکھ لیں، عدالتیں دیکھ لیں، اسٹیبلشمنٹ کو دیکھ لیں. اللہ اکبر. اس کی اگلی آیت جو ہے ذرا غور سے دیکھیں قرآن کس طرح کا ہمارا ایمان چاہتا. کر دیتا اوپر والے سے آدھا کوئی دل لے سوال؟ جاتا آدھی. کوئی سوال؟ جی اللہ اس کی سربلندی کے لیے جان اور مال لگانا، اس کو ذرا ایکسپلین کریں. آج میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو کیا ہو رہا ہے غزہ میں. کہاں ہے مسلمان؟ مٹھی بھر یہودی اسرائیل میں. کس طرح مسلمان مردوں، عورتوں، بچوں، بیماروں غزہ نہیں پہنچنے دیتے. کہاں ہیں آپ کے حکمران؟ یہ ہے جہاد بالمال اور جہاد بالنفس. کچھ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی آپ کو؟ یہ رب قیامت کے دن ہم سب سے پوچھے گا، بالخصوص حکمرانوں سے پوچھے گا. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ اس سے پہلے تو ہم جو ہے نا بصیرت میں سنی قوم، ہمارا رویہ دین اسلام کے بارے میں کیا ہے، ہماری پرائرٹیز کیا ہے. ہم اپنی زندگی کا 99% ٹائم جو ہے نا یہ دنیا کی زندگی کی آسائشی اور کی ضروریات کو پورا کرنے پہ صرف کر رہے ہیں. دین اسلام کو سیکھنے کے لیے، اس کے لیے جدوجہد اپنے مالوں سے، مال سے مطلب یہ کہ آپ کو ٹائم نکالنا پڑے گا. آپ جائے اس کی دنیا کے، ہم اپنے بچوں کو
اپنے 24 آور میں سے کیلکولیٹ کریں، ہم اپنے اس ٹائم میں سے اس کا 98% ٹائم ان کو اسکولوں میں جو چین اسکول ہیں ان کے سلیبس پورے کرانے میں، ان کو دنیا کی جنت تک کے لیے لگا رہے ہیں. کیا ہم دین اسلام سکھانے کے لیے اپنے ان اوقات کو تقسیم کر رہے ہیں کہ 50% ٹائم ہم اس کو سیکھنے کے لیے لگائیں گے، باقی 50% ٹائم اپنی بنیادی ضروریات پوری کریں گے؟ مسلمان ہم اپنی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سیرت سے یہ سیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنا وقت اس کو سیکھنے کے لیے لگایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آدھی دنیا کے اوپر حکومت دے دی، ساری دنیا آ کے ان کے قدموں میں پڑ گئی. آج ہم مسلمان جو ہے نا پوری طرح اپنے آپ کو دنیا میں کھپا رہے ہیں، سارے اپنے مسائل مال اور اپنے جان، یہ دونوں چیزیں ہم دنیا کی ترقی میں آگے سے آگے بڑھنے کے لیے لگا رہے ہیں. اور اوپر سے بس تھوڑا سا جو ہے نا کبھی جمعے کی نماز پڑھ کے جو ہے نا خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم جو ہے نا بڑے ایمان والے ہیں، ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں، ایمان کا جو ہے نا ہمارے اندر ذرہ نہیں ہے، ہم جو ہے نا سارا جھوٹ بول رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، وہ ٹوٹل جو ہے نا ہمارا ہم طاغوت کے جو ہے نا غلام. طاغوت کے ماننے والے ہیں. ہم کفر نہیں کر رہے، طاغوت کا ایمان لا رہے ہیں اور کفر کر رہے ہیں. جو پہلی بات آئی تھی یہ آپ عباس صاحب بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. آپ ان ساری آیات جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں نا، اس سے جہاد دیکھیں نا، جو آپ فرما رہے ہیں کہ ہم جان اور مال تو کہیں اور کھپا رہے ہیں، اور رب کہہ رہے ہیں کہ یہ جان اور مال آپ نے اللہ کے راستے میں لگانا ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ انہوں نے لگایا صحابہ اور صحابیات نے، اور آدھی دنیا انہوں نے فتح کر لی. 23 سال میں صرف 13 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں کام کیا، 14ویں سال حکومت قائم تھی. آپ 75 سال ملک بنے ہوئے ہو گئے، دین کے نام پہ اللہ سے مانگا، اور آج یہاں طاغوت کی حکومت ہے. جو انفرادی سے لے کے مجموعی تک ہر بندہ اسی ایک اور مطمئن ہے، ہر آدمی اپنی انفرادی حیثیت میں بھی اور قوم بحیثیت مجموعی مطمئن ہے. یہ مسلمانوں کا حال ہے. تو آپ کو سمجھ آنا چاہیے ہمیں جو کہ ہے نا جہاد فی سبیل اللہ بالمال اور جہاد بالنفس کی حقیقت آپ کو دیکھنی ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے. اب آپ دیکھیں بالکل ذرا غور فرمائیں، سورہ انفال کی یہ آیت بہت اہم ہے. انما المؤمنون الذین، بے شک مومن تو وہ لوگ ہیں، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں. ذرا بتائیے کہ یہ کیا مطلب ہے کہ ذکر اللہ کا ہو اور ان کے دل دہل جائیں؟ کیسے بلا؟ رب پر اللہ یقین آ جائے، پکا یقین، رب کے اوپر اللہ اعتماد آ جاتا تعالیٰ ہے. کی صفات کا جب اس کو علم ہوگا کہ وہ جب ناراض ہو جائے تو دنیا میں کیسے ذلت آتی ہے اور آخرت میں کیسے جہنم میں پہنچتا ہے، یہ ہے وہ کہ اللہ کے ذکر سے اس کا دل ڈر جاتا ہے کہ وہ کیسی ہستی ہے، کیسا انصاف کرے گی، کیسا حساب لے گی. اور آگے کہا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمان، جب ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. یہ اپنا ٹیسٹ آپ خود کریں. جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، جہنم کی آیات آتی ہیں، کیا ہم ڈر جاتے ہیں اور رکتے ہیں گناہوں سے؟ یا جب جنت کی بشارتیں آتی ہیں اور ہم اس کے لیے فوراً کوشاں ہوتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں؟ یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہے کہ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتے وقت ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. جب سمجھیں گے اور ان نیکیوں پر عمل کرنے کے لیے ان کو ترغیب ہوگی، برائیوں سے رکنے کے لیے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوف ہوگا، پھر وہ ان کا ایمان بڑھے گا. یہ کیفیت آپ دیکھیں کہ ہمارے اندر ہے یا نہیں. اور تیسری بات بتائی وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ذرائع اور اسباب اختیار کرتے ہیں لیکن ان پر ایمان نہیں ہوتا. ایمان کس پر ہوتا ہے؟ اس توکل اس پر. آپ دیکھیں اسی توکل کے ساتھ مجاہدین افغانستان لڑے، توکل ان کو اللہ پر تھا. کفار کو اور ان کے ساتھ نیٹو اور مسلمانوں کو ذرائع اور اسباب پر توکل تھا. فتح کس کی ہوئی ہے؟ تاریخ آج بالکل آپ کے سامنے ہے. اللہ فرماتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہے حقیقی مومن. اگر مجھے حقیقی آپ کو اور مجھے حقیقی مومن بننا ہے تو یہ ہیں وہ صفات آپ دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعلان فرماتے ہیں لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے اللہ کے ہاں درجے ہیں، جنت کے درجے ہیں. وہ مغفرت
اور انہی کے گناہوں کو چھوٹے موٹے ان سے ہو جائیں گے معافی کری تو توبہ کریں گے تو معاف کر دے گا. ورزق کریم, عزت والا رزق. جنت کا رزق کیسا ہوگا؟ عزت والا. کیسی آپ کی باغات ہوں گے, کیسی آپ کی رہائش گاہیں ہوں گی, تصور سے باہر. کبھی ہم نے سوچا ہے؟ کوئی سوال؟ مومن کا رول کیا ہونا چاہیے, رویہ کیا نہیں؟ انما کان قول المومنین, بے شک مومنوں کے کرنے کا کام تو یہ ہے, اذا دعوا الی اللہ, جب ان کو دعوت دی جائے اللہ کی طرف, وہ رسول کی, آؤ ان کے حکم کی اطاعت کرو, لیحکم بینہم, کہ اللہ اور رسول ان میں حکم دیں. اور مومن کا کیا پھر رویہ ہے؟ ان یقولوا سمعنا واطعنا, پھر وہ یہ کہے کہ میں نے سنا اور اطاعت کی. یہ ہے اس کا مومن کا رویہ. اللہ کہتے ہیں وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, فلاح ان کو ملے گی جو اللہ اور رسول کی بات کو سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اب باقی ہینڈ آؤٹ آپ کے پاس ہے, اس کو پڑھیں سمجھیں. ساری آپ دیکھ رہے ہیں قرآن کی آیات اور حدیث ہے, قانون کے پاس ہے, سب کے پاس, وہ پہلے بھیج چکے. اگر کسی کو نہیں ملا تو ابھی ہمیں کال کر لے اور ہم انشاءاللہ اس کو فوراً واٹس ایپ کر دیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر دے. اور اگلے سنڈے کو ہمارے ڈاکٹر صاحب کا پروگرام ہے, وہ ایمبرولوجی میں بہت ٹاپ کے پروفیسر ہیں میڈیکل کالجز میں, آج بھی HOD ہیں. تو وہ آپ کے سامنے وہ جو 2 آیتیں ہیں مقام انسان کی پیدائش کے بارے میں, سورہ حج کی آیت نمبر 5 اور سورہ مومنون کی آیت 12 تا 14, اس میں کس طرح انسانی پیدائش کے مراحل آج جو ڈسکور کیے ہیں اتنی تحقیق کے بعد, کہ قرآن کتنا برحق ہے اس ہزاروں سال پہلے نازل ہونے والی آیات کی. آج انسانی ساری ریسرچ اس کی تائید کر رہی ہے. وہ اتنی برحق ہے, قرآن اتنا برحق ہے کہ انسان کی پیدائش کے مراحل کس طرح ہیں, کیسے ہیں, کیسے ڈیولپ کر, یہ ساری تفصیلات آپ کو انشاءاللہ ڈاکٹر اظہر صاحب اگلے اتوار کو اسی 10:30 بجے پروگرام میں پیش کریں گے.